اور یہ موٹر سائیکلز دراصل آپ کے لیے ایک سہولت ہے کہ جس سے پنجاب کے ہر کسان کی دہلیز پر آپ کی سروسز پہنچیں گی، اور اس کے نتیجے میں ممکن ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ آپ کسانوں کو بہتر معلومات دے کر فی جانور پیداوار بڑھانے میں مدد دے سکتے ہیں، آپ جانوروں میں ویکسینیشن کے ذریعے جانوروں میں بیماری کو روک سکتے ہیں، جس سے کہ ان کی صحت بہتر ہوگی اور ان کی پیداواری صلاحیت بہتر ہوگی۔ اسی طرح ہر وہ جانور جو بر وقت علاج سے موت سے بچ جائے گا، دراصل آپ کسی ایک کسان کی غربت کم کرنے میں مدد دے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے کسانوں میں ان کا سب سے بڑا اثاثہ ان کے مویشی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے 7واں زرعی شماری مکمل کی ہے، جو کہ تقریباً 20 سال کے بعد مکمل ہوئی ہے، اور اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت ملک میں 251 ملین یا تقریباً 25 کروڑ کے قریب مویشی ہیں۔ یہ 25 کروڑ مویشی پاکستان کے لیے، اس کی زرعی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہیں۔ اگر ہم اپنے اس اثاثے کی حفاظت کریں، اپنے اس اثاثے کے اندر ویلیو ایڈیشن کریں، تو یہ نہ صرف زرعی شعبے کے اندر ہمارے کسانوں کی آمدن بڑھا کے ان کی غربت ختم کرنے کا، ان میں خوشحالی لانے کا باعث بن سکتا ہے، بلکہ ہم اس کے ذریعے کثیر تعداد میں زر مبادلہ کما کے پاکستان کے لیے زرعی شعبے کی برآمدات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت جو اڑان پاکستان کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے، یہ اسی کی صوبائی حکومت کی طرف سے ایک کڑی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ہر شعبے کو اڑان کی طرف لے کر جائیں۔ پاکستان کی قومی اڑان اس وقت تک دیرپا اور مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے تمام شعبے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالیں، اور بحیثیت زرعی ملک ہونے کے ہمارے لیے بے حد اہم ہے کہ ہم اپنی زرعی معیشت کی ترقی پر توجہ دیں۔ زرعی معیشت میں جہاں ایک طرف ہماری فصلیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، وہاں تقریباً 60% حصہ ہماری زرعی معیشت میں لائف سٹاک ادا کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو ہماری زرعی معیشت کی بیک بون ہے۔ میں آپ کو کئی لحاظ سے مثالیں دے سکتا ہوں کہ پاکستان کے پاس کتنی گنجائش ہے کہ ہم اس شعبے میں ترقی دے کر ملک کے لیے کتنے امکانات پیدا کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والے ملکوں میں 5ویں نمبر میں سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن جب ہم فی جانور دودھ کی پیداوار دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً 1800 سے 2000 لیٹر سالانہ کی رینج میں آتی ہے، جبکہ دنیا میں اس کی اوسط 6000 اور 8000 لیٹر تک جا چکی ہے، اور بعض ممالک تو 11000 سے 13000 لیٹر بھی ایک جانور سے دودھ لے رہے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ہم اگرچہ دنیا میں 5واں سب سے زیادہ دودھ پیدا کرتے ہیں 1800-2000 لیٹر فی جانور سے دودھ لے کر، اگر ہم اسے 4000 لیٹر پر بھی لے جائیں، جو کہ ابھی بھی دنیا کی اوسط سے بہت کم ہے، تو یہاں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی اور ہم دنیا میں سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والا ملک ہو جائیں گے۔ لیکن اگرچہ ہم اتنی بڑی مقدار میں دودھ پیدا کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ڈیری سیکٹر کی ویلیو ایڈڈ چین نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ دکان پہ جائیں تو جب ڈیری پروڈکٹس خریدنے کی باری آتی ہے
تو آپ کو غیر ملکی اسکینڈینیوین کنٹریز کی، نیوزی لینڈ کی اور دوسرے ممالک کی کریم چیز ملے گی، چیز ملے گی اور مصنوعات ملیں گی۔ ہم نے اپنے آپ کو صرف خام مال تک رکھا ہے اور زیادہ سے زیادہ دودھ سے مٹھائیاں بنا کر، برفیاں بنا کر، چینی گھول کے لوگوں میں ہم ڈائبٹیز پھیلانے کا ایک اس سے کام لے رہے ہیں، لیکن دیگر جو زرعی مصنوعات ہیں کہ جن سے ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے، اس کی صنعت سازی کی طرف ہم نہیں گئے۔ لہٰذا یہ وقت ہے کہ اب ہم نے اگر پاکستان کی معیشت کو پوری طرح چار چاند لگانے ہیں، پاکستان کے معاشی پوٹینشل کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے پوری طرح بروئے کار لانا ہے، تو ہمیں ایگریکلچر میں، لائف سٹاک میں، انڈسٹری میں، ہر شعبے کے اندر ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا ہے۔ خام مال سے اب ہمیں اس کی اعلیٰ مصنوعات پروسیسنگ کے ذریعے پیدا کر کے ان کی ویلیو بڑھانی ہے اور اس بہتر ویلیو کے ساتھ ان کو ہم نے برآمد کرنا ہے تاکہ ہم ملک کے لیے کثیر زر مبادلہ حاصل کر سکیں۔ میں پچھلے سال چین گیا تو وہاں پر ایک بڑے بزنس مین نے مجھے کہا کہ مسٹر منسٹر، میں آپ کو کل صبح $1 ارب بیف امپورٹ کرنے کا آرڈر پاکستان کو دے سکتا ہوں، لیکن اگر میں آپ کو یہ آرڈر دوں گا اور آپ یہ آرڈر پورا کر دیں گے تو اس سے اگلے روز آپ کی مقامی مارکیٹ سے بیف غائب ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں ہمارا آرڈر پورا کر کے اپنے ملک کی مقامی ضرورت بھی پوری کر سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مقامی مارکیٹ میں قیمتیں کئی گنا بڑھ جائیں گی اور بلکہ لوگ الٹا یہ ہمیں تانا دیں گے کہ ہم نے بیف بھی لوگوں سے چھین لیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ سنجیدہ ہیں ایکسپورٹ بڑھانے میں تو آپ ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا کریں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی پیداوار میں برآمدات کے لیے فاضل پیداواری صلاحیت حاصل کریں تاکہ اپنی مقامی ضروریات سے اضافہ کر کے آپ برآمدات کے لیے آپ کے پاس فاضل مال ہو جو آپ اگر ہمیں ایکسپورٹ کریں گے تو اس سے آپ کی مقامی مارکیٹ پہ منفی اثر نہ ہو۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا موقع دیا ہے کہ ہم اس ملک میں لائف سٹاک کو اتنی ترقی دے سکتے ہیں۔ اس میں صرف پنجاب نہیں، لیکن اگر آپ بلوچستان دیکھیں، بلوچستان کی پوری معیشت لائف سٹاک پہ مبنی ہے، اور اس طرح اگر صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں میں زراعت پر توجہ دینے کے ساتھ لائف سٹاک پر توجہ دیں تو نہ صرف یہ کہ ہماری مقامی آبادی کو اس سے فائدہ ہوگا بلکہ پاکستان کے لیے ہمیں قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوگا اور اس سے پھر کسان کی غربت ختم کرنے میں مدد ملے گی اور کسان خوشحال ہوگا۔ یہاں پر ابھی ذکر کیا گیا یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز کا، تو میں کئی دفعہ وائس چانسلر صاحب سے یہ کہہ چکا ہوں کہ اس یونیورسٹی کو قائم کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے کلاس روموں کے اندر بچے لیکچر لیں اور ڈگریاں لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ اس یونیورسٹی کا جب تک مقامی مارکیٹ پہ اثر نہیں ہوگا، جب تک اس یونیورسٹی کے نتیجے میں لوکل اکانومی ترقی نہیں کرے گی تو یہ یونیورسٹی اپنے مقصد میں پورا نہیں اترے گی۔ یونیورسٹیوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ڈگریاں حاصل کرنے کے کارخانے بنیں۔ یونیورسٹیوں کا یہ بھی مقصد ہے کہ وہ اپنی تحقیق کے ذریعے اپنے اس جو ان کے پاس نالج ہے اس کے ذریعے اپنے ملک کی معیشت میں بھی ترقی لانے کے لیے مضبوط پل بنائیں انڈسٹری کے ساتھ، مضبوط پل بنائیں کسانوں کے ساتھ، اور اس علم کی جو فائدہ ہے، اس علم کا فائدہ اور اس علم کے جو برجز ہیں
وہ لوکل کمیونٹی کے ساتھ بنے تاکہ ان کی صلاحیت اور استطاعت کار بہتر ہو سکے۔ میں اگلے دن یہاں پر گیا گاؤں میں جو نارووال سے قریب ہی ہے، کوٹلی پلاٹ پہ، وہ کون سا گاؤں تھا جہاں دودھ کا رہ پلاٹ، ان کی پوری اکانومی ڈیری کے اوپر ہے۔ تو میں نے وہاں جا کر ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ جو ڈیری آپ کی پروڈکٹس ہیں، دودھ کی آپ کے پاس جانور ہیں، آج سے 35 سال پہلے اور 20 سال پہلے یا آپ کے باپ دادا جیسے دودھ کا کاروبار کرتے تھے اور آج آپ کے کاروبار میں کتنا فرق آیا؟ تو ان کا یہ تقریباً کوئی خاص فرق نہیں، ہم ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے۔ اب یہ ایک کلسٹر ہے، دیکھیں اسی طرح آپ بھینیا میں چلے جائیں، بھینیا گاؤں میں ایک پوری ڈیری انڈسٹری ہے جو کہ وہ دودھ کو پروسیس کرتی ہے، اس سے کھویا بناتی ہے۔ اب یہ ہمارے محکمہ لائف سٹاک کا اور یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز کا فرض ہے کہ وہ پورے ضلع کی میپنگ کریں اور اس میپنگ کے نتیجے میں ایسے کلسٹر آئیڈینٹیفائی کریں کہ جن کے ذریعے ہم کم از کم 3 شعبوں کے اندر اس ضلع کو پنجاب میں اور پاکستان میں ایک ماڈل بنا سکتے ہیں، اور وہ 3 کلسٹر ہیں۔ ڈیری سیکٹر، کہ ہم کس طریقے سے اتنی بڑی یونیورسٹی یہاں پر ہے اور لائف سٹاک کا محکمہ بھی ہے، دونوں مل کر نارووال کو پاکستان میں ڈیری سیکٹر کے اندر ہم کہہ سکیں کہ ہم نے وہ انوویشن کی ہے، وہ طریقے اپنائے ہیں جس سے ہماری اوسط فی جانور دودھ کی پیداوار پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح دوسرا کلسٹر لائف سٹاک اور بیف کا ہے یا میٹ کا ہے، کہ ہم یہاں پر جو بکریاں ہیں یا بیف ہے، لائف سٹاک کے لیے کس طریقے سے یہاں پر ترقی کریں کہ ہمارے ہاں ماڈل ایک ضلع بنے جس کا بہترین سلاٹر ہاؤس ہو، اور اس سلاٹر ہاؤس میں وہ میٹ پروسیسنگ ہو کہ جو نہ صرف مقامی طور پہ ہو بلکہ ہم اپنے اس برانڈ کو پورے ملک کے اندر اور پھر بیرون ملک بھیج کے خطیر سرمایہ حاصل کر سکیں۔ تیسرا ہماری زرعی معیشت میں پولٹری سیکٹر ہے، کس طریقے سے یہ ضلع یونیورسٹی کی مدد لے کر پولٹری سیکٹر میں پاکستان کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے کہ لوگ ہمارے پولٹری سیکٹر کو سٹڈی کرنے کے لیے آئیں کہ یہاں پر یونیورسٹی نے اور ویٹنری ڈپارٹمنٹ نے مل کر ایسا کیا جادو کیا ہے کہ ان کی جو پولٹری کی پیداوار ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں کرنے کے اب کام ہے۔ اب آپ کے پاس موبیلٹی آ گئی ہے، اور اس موٹر سائیکل کے ساتھ اب آپ کے کاندھوں پہ جہاں آپ کو پہیے لگے ہیں، انہی پہیوں کے ساتھ آپ کے کاندھوں پہ بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ آپ کا ہر کلومیٹر کا سفر وہ پاکستان کی اور کسانوں کی خوشحالی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ کا ہر کلومیٹر کا سفر کئی جانوروں کو بیماری سے بچا کر، موت سے بچا کر، کسانوں کی غربت ختم کرنے یا پیدا ہونے سے روکنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ خود کو پاکستان کی زرعی معیشت کے جو سولجرز ہیں، جو فوٹ سولجرز ہیں، وہ سمجھیں، اور آپ میدان جنگ کے اندر ہیں جس میں ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم نے پاکستان کے ہر جانور کو، ہر مویشی کو نہ صرف اس کی حفاظت کرنی ہے بلکہ اس کی پیداواری صلاحیت کو بڑھا کر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ تو آپ ایک بہت اہم منصب پہ بھی حامل ہیں، اور یہ جو ذمہ داری اور حکومت پنجاب نے ایک بڑا اچھا پروگرام وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے ویژن سے شروع کیا ہے، اس کے ساتھ ہی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب آپ پر ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس اعتماد پر
اپنی کارکردگی سے کیسے پورا اتر کے اس ملک کے لیے وہ کارہائے نامہ سر انجام دیتے ہیں کہ جس سے ہم فخر سے کہہ سکیں کہ پاکستان دنیا میں لائف سٹاک شعبے کے اندر سب سے تیز ترقی کرنے والا ملک ہے، اور لائف سٹاک سیکٹر سے ہم اپنے ملک کی اپنی ضرورت کے علاوہ اتنی فاضل پیداوار حاصل کریں جو ہمیں برآمدات بڑھانے میں مدد دے، چونکہ پاکستان کو اپنی ترقی کے لیے جو سب سے قیمتی چیز درکار ہے وہ زر مبادلہ ہے۔ ہم نے اتنے سالوں میں آج تک ملک کے اندر ڈالر کمانے کی صلاحیت پیدا نہیں کی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم باہر سے درآمدات کرتے ہیں تو ہمارے خزانے میں اتنے ڈالر نہیں ہوتے کہ ہم ان کی قیمت ادا کر سکیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہوتے ہیں اور ہمیں درآمدات پہ بھی پابندی لگانی پڑتی ہے، اور اس سے پھر ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے۔ تو یہ سائیکل توڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہر پاکستانی، پاکستان کا ہر شہری، پاکستان کا ہر کسان، پاکستان کا ہر مزدور، پاکستان کا ہر کارخانے دار، پاکستان کا ہر تاجر، پاکستان کا ہر صنعت کار اپنے لیے پاکستان کو برآمدات بڑھانے کا چیمپئن بنائے، کہ وہ دنیا میں پاکستان کی مصنوعات کی مانگ کو بڑھانے کے لیے، اور دنیا میں پاکستانی مصنوعات چاہے وہ زرعی ہیں، چاہے وہ صنعتی ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ہیں، کس طریقے سے وہ دنیا میں ان مصنوعات کے جھنڈے پاکستان کے میڈ ان پاکستان کے لیبل کے ساتھ یا پروڈیوس آف پاکستان کے لیبل کے ساتھ پوری دنیا کی سپر مارکیٹس میں، شاپنگ سینٹرز میں اور دنیا کے ہر کونے میں پہنچا کر وہ پاکستان کے لیے ایک قیمتی خدمت سر انجام دے سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب اس ذمہ داری سے بہتر طور پہ بروئے کار لاتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ویٹنری ڈپارٹمنٹ کو یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز کے ساتھ مل کر کوشش کرنی چاہیے، اور یہی مقصد ہے ان منصوبوں کو یہاں لانے کا کہ یہ ضلع پاکستان کے اندر ویٹنری شعبے میں، لائف سٹاک کے شعبے میں، ڈیری کے شعبے میں، پولٹری کے شعبے میں ایک مثالی ضلع کہلائے، اور یہاں پر پوری ویلیو ایڈڈ چین جو ہے، ویلیو چین جو ہے وہ پوری کی پوری یہاں پر اس صنعت کی، اس کلسٹر کی موجود ہو، جس سے نہ صرف یہ نہیں کہ ہم خام مال پیدا کریں بلکہ ہم ہائی کوالٹی پروڈکٹس پیدا کریں اور ان کو دنیا کے اندر متعارف کرائیں۔ پاکستان زندہ باد۔